أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران آیت نمبر 84 اور 85 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم واسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط وبني موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ترجمہ آیت نمبر 84. اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی، ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر اتری تھی، اور ان ہدایتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی۔ ہم ان کے بیچ فرق نہیں کرتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 85۔ آیت نمبر 85۔ جو کوئی اللہ کے دین کے علاوہ سے کوئی اور دین تلاش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ آل عمران کے آیت نمبر 84 اور 85۔ اس سے پہلے جو آیتیں گزری اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو ایک اللہ کے ہو رہے تھے، اور اللہ کے دین کے علاوہ سے اگر کوئی اور دین یہ لوگ تلاش کریں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو کی ساری ہی باتوں کو تسلیم کرتی ہیں، اس کے آگے سجدہ کرتی ہیں۔ اب ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے مکمل توحید بیان فرما رہے ہیں کہ واقعی اسلام والے کو کس طریقے سے اور کن کن چیزوں پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، یعنی کہ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم ایمان لے کر آئے جو کچھ اترا ہم پر اور جو کچھ اترا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں جامع عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ جو ہمارا
یقین ہونا چاہیے، جو ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، جو ہمارا اللہ کی ذات سے جڑاؤ ہونا چاہیے، وہ کن کن چیزوں پہ ہونا چاہیے، یا ہمارا جو ایمان ہوگا وہ کن کن چیزوں پہ ہوگا۔ تو ان آیت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں جامع عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پر ہی لے کر آئیں، جبکہ ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کے لیے ہے کہ وہ تمام ہی انبیاء کو اپنا نبی مانے اور ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں سب پر ایمان لے کر آئیں، لیکن پیروی جو ہے وہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے اور قرآن پاک کی کرنی ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مکمل ایمان لے کر آئیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں کہ ہم تو ان کی امت میں تو ہم انہیں مانیں، نہیں۔ قرآن ہمیں اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ ہمیشہ تمام ہی انبیاء کو مانیں گے، ان کی کتابوں کو مانیں گے، ہر ایک چیز کو مانیں گے، اور جو کچھ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اترا ان کو بھی مانیں گے۔ یہودی اور عیسائیوں کو یہ چیز واضح کی جا رہی ہے کہ دین جو ہے وہ دین اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ سے کوئی اور دین مقبول نہیں ہے اللہ کے پاس۔ اگر وہ کوئی اور دین لے کر آئیں گے، جیسے کہ انہوں نے عیسائیت کو الگ کر دیا، نصرانیت کو الگ کر دیا، تو یہ مقبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں پر۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو ان تمام ہی چیزوں پر اسلام رکھتا ہے۔ اور مسلمان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں تمام ہی انبیاءوں کے بارے میں بتایا، ان کی کتابوں کے بارے میں بتایا اور سبھی چیزوں کے بارے میں بتایا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب پر ایمان لے کر آئیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، ان سب پر ہی ہمیں ایمان لے کر آنا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ سے کوئی اور دین لے کر آتے ہیں عیسائی یا نصرانی، کہتے ہیں کہ ہم مقبول ہیں، ہم جنتی ہیں، یہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو جنتی ہیں اور اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے دن، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو مقبول ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام یہی ہے کہ ہم سارے ہی انبیاءوں پر ایمان رکھیں، ہم تمام کتابوں پر ایمان رکھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں اور ان پر ایمان لے کر آئیں، اور قرآن پاک میں جو بھی کچھ لکھا ہے اس کی پیروی کریں۔ اور یہاں پر یہ چیز واضح کر دی گئی کہ عقیدہ جو ہے ہمارا بگڑے نہ، عقیدہ ہمارا اس چیز پر رہے کہ اللہ کے یہاں صرف دین جو مقبول ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جانا اور اس کی اطاعت کرنا، یہ وہی اصل دین ہے جو ہمیں چاہیے یا ہم اس کی پیروی کریں گے۔ اس کے علاوہ سے کوئی اور دین مقبول نہیں ہے۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ سے کسی اور دین کو اپنائے گا، خواہ وہ عیسائیت ہو یا نصرانیت ہو یا کوئی اور مشرکین وغیرہ ہو، اس کا وہ دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کو خسارہ اور نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے یہاں پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں وہ لوگ ایمان لے کر آئے، اور انہوں نے پھر ایمان جب وہ لے کر آئے تو ایک ناحق ان سے قتل ہوا، اور اس ناحق قتل کی وجہ سے، کیونکہ اسلام میں یہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل، تو وہ پھر دین سے پھر گئے، تو اس کے لیے بھی یہ آیتیں نازل ہوئی، کیونکہ وہ لوگ دین سے پھر گئے، دین سے پھر جانے کے بعد پھر انہوں نے توبہ بھی کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کر لی۔ تو یہاں پر اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ اگر آپ دین سے پھر جاتے ہیں جبکہ آپ واجب قتل ہوتے ہیں، کہ پہلے دین کی دعوت دی جائے گی آپ کو، تو آگے یہ جو آیتیں آئی ہیں کہ ان سے کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، تو اگر وہ اس چیز کی معافی مانگ لیں اور دل میں ندامت رکھیں کہ ہم دین سے پھر گئے اور پھر دوبارہ سے دین اسلام قبول کرنا چاہیں، تو اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بزرگی والے ہیں۔ دیکھیے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک گھاٹے میں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، یعنی کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے، وہ جو خسارے والے ہیں وہ اسی وجہ سے خسارے والے ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا میں پڑھ کر اپنی دین اپنے آپ بنا لیا، اپنی کتابیں اپنے آپ بنا لی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی، جبکہ وہ جانتے تھے اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان ہے۔ پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ لوگ انتظار کیا کرتے تھے کہ آخر الزمان آئیں گے تو ہم ان کی پیروی کریں گے اور ہم غالب آ جائیں گے سب کفار پر۔ تو پہلے یہ اس طریقے سے
اس چیز کا انتظار کیا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے ان کو پھر جھٹلا دیا، ان کی پیروی نہیں کی، ان سے اعراض کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے گزرے ہیں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اسماعیل میں سے آ سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے انہوں نے یہاں پر اپنی ہٹ دھرمی دکھائی اور کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہیں کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ نصرانیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ عیسائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، آپ مشرکینوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، تو گویا کہ آپ یہ چاہتے ہیں ہم آپ کی پوجا کر لیں۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے جو مقبول ہے۔ تو سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ جو کوئی اور اس کے علاوہ سے دین لے کر آئے گا وہ مقبول نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور وہ خسارے میں رہے گا، کیونکہ اس نے شرک کیا، اور شرک جو ہے وہ کبھی بھی معاف نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اور اس میں دیکھیں دنیا اور آخرت کا نقصان جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ دنیا میں تو انسان جب کوئی اور دین اپناتا ہے وہ تو مقبول ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر اعمال کے قبول ہونے کی جو پہلی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسلام لے کر آئیں، آپ اسلام لے کر آئیں اور پوری طریقے سے پیروی کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کتاب کے ذریعے سے یعنی کہ قرآن پاک کے ذریعے سے اپنی زندگی کو بسر کریں۔ اصل خسارہ تو دیکھیں دنیا میں تو انسان کیسے بھی رہ لے گا ایک بار کو، اس میں اصل خسارہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا بہرحال ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ لیکن کل قیامت میں اگر آپ کو جہنم میں ڈال دیا گیا آپ کے اس عمل کی وجہ سے کہ آپ نے اللہ کے دین کے علاوہ سے کوئی اور دین اپنایا تھا، تو یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ اصل خسارہ وہ ہے انسان اپنی جان کو جنت سے محروم کر دے۔ دیکھیں اگر انسان جو دائمی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی تو تھوڑے دن اس کی آپ ہٹ دھرمی کر لیں، یہاں پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانیں، آپ قرآن کو نہ مانیں، آپ اپنی عیسائیت کو بڑا رکھیں، یا آپ اپنی نصرانیت کو بڑا رکھیں، یا آپ اپنی مشرکین کے بتوں کو بڑا رکھیں، تو اس دنیا میں یہ چھوٹی سی دنیا ہے، آخرت میں ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ بہرحال آخرت جو ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، تو اس کا جو خسارہ اور نقصان ہے وہ بھی دائمی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں یہی فرمایا کہ یہ جو آپ لوگ کر رہے ہو یہ ایک تو مقبول ہی نہیں ہے، اللہ کے یہاں دین اسلام کے علاوہ اور کوئی چیز مقبول ہے نہیں، تو کیوں کر کے آپ اس چیز کا خسارہ جو ہے وہ آخرت میں اٹھاؤ گے؟ تو آخرت کی جو دائمی زندگی ہے، کوئی ہی بیوقوف ہوگا جو ہمیشگی کی زندگی میں رہنے والی چیزوں کو برباد کر دے، یا اس کو اپنی تھوڑی سی نادانیوں کی وجہ سے خراب کر لے۔ دیکھیں سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 15 میں، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک سب سے بڑھ کر گھاٹے والے وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ خبردار یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ اب اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھلا ہوا گھاٹا بتا رہے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ کوئی بھی انسان بہت اچھی طریقے سے اگر تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہوگا تو اس کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی کہ جو 2-4 دن کی زندگی ہے اس کو بہتر کیا جائے، یا پھر جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کو بہتر کیا جائے۔ اور یہ جو آیتیں ہیں یہ ان کے لیے ہے جو اللہ کے سوا سے اور لوگوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک گھاٹے میں ہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا۔ اب یہاں پر یہ جو دین اسلام کو چھوڑ کر اور دین اپناتے ہیں، جو پیروی کرتے ہیں اور لوگوں کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے، یعنی کہ جب کہا گیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کو بشارت دی تھی کہ آخر الزماں آئیں گے، آپ ان کی پیروی کیجیے گا، ان کی مدد کیجیے گا، ان پر اسلام لے کر آئیے گا اور ان کی امت بن کے رہیے گا۔ تو جب ان کے سامنے ہر ایک چیز واضح تھی لیکن پھر بھی یہ لوگ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لے کر آئے ان پر، اور انہوں نے اعراض کیا، تو یہی اصل گھاٹا ہے جو انہوں نے دنیا میں اٹھا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے تو ان کو نصیحت فرماتے ہی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی جگہ ایسے بھی نصیحت فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں آپ کو یہ حدیث ملے گی، حدیث نمبر 8۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس چیز کو قبول کر رہے ہیں کہ
میں ایمان لایا، آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام ہی کو مانیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیں، یا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیں، یا پھر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو مان لیں۔ اگر ہم آخر الزمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیے گئے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہر ایک پر ایمان رکھیں۔ جیسے اپنے عقیدے نہ بگاڑیں اور اپنے آپ سے نہ خدا بنا لیں، نہیں کہ نہیں ہم عیسائیت ہیں تو ہم بس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو گئے تو بس ہم جنتی ہو گئے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، یہ ملے گی آپ کو 2411 نمبر پر۔ اللہ کے نبیوں میں جھگڑنے والے انداز میں فضیلت نہ بیان کیا کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں ہمارے، ہمیں تو سبھی کو ماننا ہے، ہمیں سب پہ ایمان لے کر آنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ زیادہ بہتر ہیں یا وہ زیادہ بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں پیروی جو کرنی ہے، ہمیں اب جو اطاعت کرنی ہے وہ کرنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان لے کر آنا ہے وہ لے کر آنا ہے قرآن پر۔ اور لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اور انبیاء کو ایسا کہنے لگ جائیں کہ نہیں وہ کمتر ہیں یا وہ ہمارے نہیں ہیں، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کے ذریعے سے یہاں پر تمام عقیدہ ہی واضح کر دیا، اور یہود و نصرانیوں کو یہ چیز پوری طریقے سے بتا دی کہ آخر الزماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور تمام ہی انبیاء کو ماننا ہے، تمام ہی کتابوں کو ماننا ہے۔ اس طریقے سے حدیث میں بھی آتا ہے، ایک اور حدیث آتی ہے، دیکھیں یہ آپ کو ملے گی کتاب الایمان میں ہی ملے گی، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں جو بھی یہودی یا نصرانی میرے بارے میں سنے پھر اس پر ایمان لائے بغیر مر جائے، جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ یہ بھی بہت بڑی وعید ہے۔ دیکھیں حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ چاہے وہ یہودی ہو یا وہ نصرانی ہو، اور اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے کر، جیسے آج کے یہودی بھی ہیں نصرانی بھی ہیں، وہ اپنے آپ یہ وہ کہیں گے کہ ہمارے تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جبکہ دیکھیں وہ اپنی تورات کی بھی مکمل طور پر پیروی نہیں کرتے۔ دیکھیں قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں، جبکہ تورات میں صاف اور واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ نے نبیوں کو قتل نہیں کرا، لیکن پھر بھی انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر تورات کو مانتے ہیں تو پھر انہوں نے یہ کام کیسے کیا؟ تو یہ تورات کو بھی انہوں نے اپنے حساب سے بدل دیا، یعنی کہ اپنے مفاد کی وجہ سے انہوں نے اس میں بھی تحریر کر دی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ پوری طریقے سے اس چیز کو مانیں، نہیں مانیں گے تو یہ خسارے اور نقصان والے ہوں گے، کل قیامت میں ان کے لیے بہت زیادہ نقصان ہوگا، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اور دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ 3017 نمبر پہ آپ کو ملے گی، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تین ایسے شخص ہیں جو واجب القتل ہوتے ہیں، ایک تو وہ زانی جو شادی شدہ اور زنا کرے، وہ واجب القتل ہے، ایک جو قتل کے بدلے قتل کیا جائے، قصاص بولتے ہیں اس کو، تیسرا یہ ہے کہ جو دین اسلام سے پھر جائے، یعنی کہ وہ پہلے اسلام میں آئے اور پھر اس سے پھر جائے۔ دیکھیں حدیث بھی آتی ہے کہ چاہے اپنے دین سے نہ پھرنا، چاہے تم قتل کر دی جاؤ یا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ، کیونکہ اور اس کو اتنا ہی برا سمجھے جیسے کہ آگ میں جانے کو سمجھا جاتا ہے۔ اب کوئی بھی یہ پسند نہیں کرے گا کہ ہم آگ میں جائیں، اور اگر وہ دین سے پھر جاتا ہے تو پہلے اس کو دعوت دی جائے گی کہ آپ دین کی طرف لوٹ آؤ، اگر وہ دین کی طرف لوٹ کر نہیں آتے تو پھر ہوگا یہ کہ واجب القتل ہو جائیں گے وہ۔ تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی چیز سب چیزوں کو واضح کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایمان لے کر آئی ہے سب سے پہلے اللہ پر، اس کے بعد آپ جو کچھ نازل ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو کچھ نازل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر،
اس پر بھی ہم لوگوں کو ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں اس سے بالکل بھی روگردانی نہیں کرنی۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں پر، یعنی کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور بھی انبیاء گزرے ہیں۔ تو کہنا واضح اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کر رہے ہیں، یہود و نصرانیوں کو یہ چیز پوری طریقے سے بتا دی کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبکہ ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ کو وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، ایک اللہ کی توحید دے رہے ہیں، کیونکہ ہر نبی یہی کرتا ہے۔ تو جب ہر نبی نے یہی کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ کو اسی چیز کی دعوت دی، پھر آپ نے پلٹ کر یہ کہا کہ آپ گویا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پوجیں، تو اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو واضح کر دیا کہ اگر کوئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں جو مقبول دین ہے وہ تو صرف دین اسلام ہی ہے، اگر آپ اس کے علاوہ سے کوئی اور دین لے کر آئیں گے تو وہ مقبول نہیں ہوگا، اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کوئی اور دین پسند کر لیں تو سن لیں اس بات کو کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں نا، وہ چاہے پسند کریں یا نہ کریں، ان کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی ہی پڑے گی، اللہ کے آگے جھکنا ہی پڑے گا، اللہ کے آگے اپنا سر جھکانا ہی پڑے گا، تو یہی تسلیم کرنا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے، اب آگے اللہ تعالیٰ نے پوری طریقے سے عقیدے کو بیان کر دیا کہ آپ جو ہے وہ سب سے پہلے ایمان لائیں اللہ پر، پھر لائیں جو بھی کچھ اترا ہم پر، اور حضرت ابراہیم پر، حضرت اسماعیل پر، حضرت اسحاق پر، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اولادوں پر، اور جو کچھ بھی ہم نے دیا کس کو، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کئی معجزے دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کئی معجزے دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا دی گئی، ان کی لاٹھی جو سانپ بن جاتی تھی، اور ان کے ہاتھ جو وہ بغل سے نکالتے تھے تو وہ روشن تھے، اور سمندر، بہت سے ایسے معجزے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کر دکھائے، بہت سی نعمتیں عطا فرمائی، بہت من و سلوہ ان میں اترا، بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہ لوگ جب ان پر عذاب نازل کیا جاتا تھا تو یہ لوگ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کر دیجیے یہ عذاب ہم سے ہٹ جائے۔ جب وہ عذاب ہٹ جاتا تھا تو پھر یہ وہی چیز کرتے تھے، یعنی کہ پھر سے نہیں مانتے تھے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کتاب دی گئی تورات، ہمیں اس پر بھی پوری طریقے سے یقین رکھنا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انجیل پر بھی پوری طریقے سے یقین رکھنا ہے۔ بہرحال انہوں نے تحریر کر آج وہ کتابیں پوری طریقے سے باقی نہیں ہے، کبھی ہم یہ سوچے کہ ہم آج کے یہودی اور آج کے نصرانیوں سے یہ بکس لے لیں اور ہم اس پر پوری طریقے سے چلنے لگ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اس میں تحریر کر دی، اس میں انہوں نے ہیر پھیر کر دیا، انہوں نے اپنے حساب سے ان کتابوں کو بنا لیا ہے، تو اب تو وہ چیز باقی ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو ایمان لے کر آنا ہے وہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ٹائم کی تورات پہ لانا ہے، اس ٹائم کی انجیل پر لے کر آنا ہے، ان کے سارے معجزات پہ لانا ہے، اور جو کچھ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ان پر لے کر آنا ہے، اور جتنے بھی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے جو بھی دیا گیا ہمیں ان پر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ لَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر آگے فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم بالکل بھی تفریق نہیں کرتے کسی بھی انبیاء میں، ہم کسی بھی انبیاء میں بالکل بھی فرق نہیں کرتے، ذرا رتی برابر بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اونچا مان لیں اور نبیوں کو نیچا مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے ہمیں سارے ہی نبیوں پر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن جو پیروی کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کیونکہ وہ آخر الزماں ہے، اور ان کے ذریعے سے ہی اب ہمیں آگے جانا ہے، یعنی کہ ہماری جو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے وہ ان کی ہی پیروی کرنے سے ہے، ان کو ہی فالو کرنے سے ہے، ان کی ہی اتباع کرنے سے ہے۔ تو آگے آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی واضح کر دی ان لوگوں کے لیے کہ لَنُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، کہ ہم کسی ایک میں بھی تفریق نہیں کرتے، ہم کسی ایک میں بھی مطلب فرق نہیں کرتے، جیسے کہ یہودی اور نصرانی کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہم جنتی ہو گئے، اگر ہم جائیں گے بھی تو 40 دن جب بچڑے کی پوجا کی تھی اس ٹائم کے لیے جائیں گے، ادروائز ہم تو جنتی ہیں پکے، یہ اس چیز کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والے جو ہیں نصرانی، وہ لوگ بھی اس چیز کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو سولی پہ چڑھ کر ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، اب ہم تو سیدھے سیدھے جنتی ہو جائیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور ہمیں بھی کیا کرنا ہے، ہمیں بالکل بھی ان میں تفریق نہیں کرنی، بالکل بھی فرق نہیں کرنا، ہمیں ہر کسی کو جس طریقے سے ان کے جس طریقے سے ان کا حق ہے اس طریقے سے ان کو ماننا ہے، لیکن پیروی جو کرنی ہے وہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب کیا ہیں، ہم سب کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم سب کیا ہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، جھکنے والا، اللہ کی باتوں کو ماننے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا، جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہے اس کو سمجھنے والا اور اس کے اکارڈنگ اپنی زندگی کو بسر کرنے والا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، ان کی باتوں کو ماننے والا، ان کی سنتوں کو پوری طریقے سے فالو کرنے والا ہوتا ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے بھی یہ چیز واضح کر دی کہ جو بھی امتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کہ امت میں سے جو بھی ہیں وہ ایک تو تفریق نہیں کرتے انبیاء میں، اور وہ پوری طریقے سے مسلمان ہیں، نحن لہ مسلمون۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں آگے اگلی آیت میں، وَمَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی کہ وہ اور بھی اور کوئی اگر اس کے علاوہ سے دین تلاش کرے، یعنی کہ اگر وہ یہ سوچیں کہ اب عیسائیت، کیونکہ یہ کہا گیا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آپ کو ان کی پیروی کرنی ہے، اگر اب وہ ان کی پیروی نہ کریں، یعنی کہ یہاں تک تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ہوتے تو وہ بھی امتی کے درجے سے ہوتے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہی ہوں گے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ آخر الزماں ہوں گے، یعنی کہ ان کے اپنے عقیدے ہیں جو بہت زیادہ انہوں نے بگاڑ لیے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، قرآن ان سب چیزوں کو واضح کرتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں۔ تو اگر یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور کوئی دین کی تلاش کرتے ہیں یا کوئی نیا دین لے کر آتے ہیں تو وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں جو دین مقبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کو بھی پوری طریقے سے واضح کر دیا کہ جو یہ لوگ ہیں یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں آخرت میں۔ اگر دیکھیں وہی چیز ہے کہ چند دن کی زندگی ہے، اگر اس میں انہوں نے، اور یہ لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ان کی اولاد ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں یہ جبکہ نصرانی تھیں اور نصرانی خاندان سے تھی، اور یہ ان کے گھروں میں اکثر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ ابھی یہ جو مطلب یہودی نصرانی جو تھے، یہودی تھی سوری یہودی تھی، تو ان کے یہاں ہمیشہ ہی یہ بات ہوا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، یعنی کہ آخر الزماں آئیں گے، جب ہم ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو ہمارا غلبہ ہو جائے گا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہیں یہ چیز برداشت نہیں ہوئی کہ یہ اور انبیاء کی طرح اس میں سے کیوں پیدا نہیں ہے، یعنی کہ ہمارے میں سے کیوں نہیں ہے، تو اس واسطے ان کو تھوڑی سی ہٹ دھرمی ہو اور انہوں نے پھر ان کو جھٹلایا اور اعراض کیا۔ اور دیکھیں آخرت کا گھاٹا تو ہے ہی، کیونکہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ایمان لے کر آئیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایمان اللہ پہ نہیں رکھتے اور پھر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہیں تو وہ مقبول نہیں ہے۔ سب سے پہلی شرط ہے، سب سے پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ آپ کلمے پر ایمان لے کر آئیں پوری طریقے سے، اور پھر آگے کی باتیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، سب کچھ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کا جو مین جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ میں ایمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اس چیز کو پختگی سے پکڑنا ہے، اگر ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا تو ہم کل قیامت میں آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کے عوض کچھ دن جہنم میں چلے بھی جائیں، لیکن اگر ہمارا عقیدہ اس چیز پر مضبوط ہے انشاءاللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں وہ وہاں سے نکال لیں گے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے مکمل عقیدہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں یہ چیز کو سمجھایا جو ہم ادھر ادھر پھرے جا رہے ہیں یا ہم اللہ کے علاوہ سے کہیں اور چلے جا رہے ہیں تو ہم کیوں ہی چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہو کہ آپ کدھر پھرے جا رہے ہو، واپس آ جاؤ، رجوع کر لو، ابھی وقت ہے۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں جو کنکلوژن نکلتا ہے اس کا یہی نکلتا ہے کہ ہمیں جو ایمان لے کر آنا ہے، ہمیں تمام ہی انبیاء پر ایمان لے کر آنا ہے، ان پر جو کچھ نازل ہوا ان پر ایمان لے کر آنا ہے، اور ہمیں تفریق نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی بھی انبیاء کے ساتھ کو چھوٹا بڑا نہیں کرنا، یا ہمیں ان میں یہ نہیں بتانا کہ یہ زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے لیے سب ہی نبی ہیں، ہمیں سب پر ایمان لے کر آنا ہے، لیکن ہمیں جو پیروی کرنی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کیونکہ وہ آخر الزماں ہے اور ان کی امت میں ہم ہیں۔ اور آگے اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ تو پورا قبول کرنے والا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں کھٹک ہو تھوڑی سی بھی کہ نہیں بھائی میں تھوڑی سی یہودیت بھی اپنا لوں، تھوڑی سی نصرانیت بھی اپنا لوں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آنا ہے۔ لیکن آج کے ٹائم پر ایمان تو ہمیں لے کر آنا ہے، لیکن آج کے وقت میں وہ یہودی اور وہ نصرانی نہیں ہے، انہوں نے پوری طریقے سے وہ بدل چکے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر اس طریقے سے نہیں کرنا کہ چلو بھائی اب ہم تمہارے بھی دوست بن جائیں، نہیں۔ تو مسلمان تو وہی ہوتا ہے جو ہر چیز کو تسلیم کرے دل سے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر یہ کوئی دین اس کے علاوہ سے لے کر آتے ہیں تو وہ مقبول نہیں ہوتا، اور آخرت میں کل قیامت میں یہ لوگ خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور نئے دین کی طرف جو بھی انسان نئے نئے دین بنانے لگے ہیں یا لوگوں کو پوجنے لگے ہیں یا بدعتیں کرنے لگے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں کل قیامت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل جو جیت ہے، اصل جو ہماری
ہار ہے وہ تو آخرت ہی طے کرے گی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔